مفتی صاحب جیسے اس میں ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں عورتوں کو عطر لگانا منع کیا گیا ہے اور انہیں مطلب زانیہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسی اور ایسی ہیں. تو لیکن ایک میں اور ایک اسکالر مطلب اس کا میں نے سنا تو اس میں کہا کہ اگر آپ عطر لگاتی ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ آپ دوسرے کو مائل کریں تو اس میں مطلب اس کا کیا مطلب صحیح کیا ہے؟ ان سے اگر یہ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قضاء عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ جی اصل بات ہے فقہ کو فالو کرنا. تو جو بھی فقہ کو فالو کرتے ہیں، چاہے فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی، تو چاروں امام جو بڑے ہیں فقہ کے، ان کو فالو کرنے کے اعتبار سے دنیا میں اس وقت صرف ایک غیر مقلد طبقہ ہے جو یہ بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی قضاء عمری وغیرہ جو ہے قضاء نمازیں نہیں ہیں. دجال کے ساتھ عورت ہوگی یہ بات تو مجھے نہیں علم ہے، ہاں، لیکن لاعبہ جو نام ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود کرنے والی. تو جب نامی کا مطلب ہے کھیل کود کرنا تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا، وہ کھیل کود کرنے والی ہوگی. تو اس لیے معنی کے اعتبار سے منع کیا جاتا ہے کہ نام ایسا رکھو جس کا کچھ میننگ بھی ہو. جی اوپر ہیں آپ السلام شبانہ علیکم جی. مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے اس والی اسٹیم آئے تھے، آپ نے کہا تھا آج آنے کے لیے. میرے 3-4 ہاں کوشچن ہیں. جی جی بولیے. مفتی صاحب جیسے اس میں ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں عورتوں کو عطر لگانا منع کیا گیا ہے اور انہیں مطلب زانیہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسی اور ایسی ہیں. تو لیکن ایک میں اور ایک اسکالر مطلب اس کا میں نے سنا تو اس میں کہا کہ اگر آپ عطر لگاتی ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ آپ دوسرے کو مائل کریں تو اس میں مطلب اس کا کیا مطلب صحیح کیا ہے؟ مطلب کون جی سی تو جو حدیث میں آپ نے بات حدیث کریں؟ ابو داؤد کی دی ہے وہ حدیث نمبر بتا سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، خالی یہی معلوم ہے، میں خالی آپ کا ابو داؤد کنسیپٹ کر کی. دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے، عورتوں کے لیے جی بھی عطر لگانا ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. لیکن اسلام میں جو عورتیں ہیں وہ اس طرح لگا سکتی ہیں جس کے اندر خوشبو نہ ہو بلکہ تھوڑا سا رنگ ہوں، وغیرہ ہو. ٹھیک ہے. ہوں، اور مردوں کے لیے خوشبو والی کی پرمیشن ہے. کیوں ایسا کیا ہے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے جو بھی بنگاؤ سنگار ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ حقیقی اس کے مرد کے لیے ہونا چاہیے، یعنی میاں کے لیے ہونا چاہیے. اور مرد جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے لیے بھی کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کے لیے خاص طور پر کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جی ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں کے لیے اجازت نہیں ہے، دونوں کو منع کیا گیا. دونوں کے لیے اجازت ہے لیکن الگ الگ طریقہ بتا دیا گیا ہے. رہ گیا مائل کرنے کی بات، تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے. کوئی بھی مرد اگر اس لیے بناؤ سنگار کرتا ہے کہ کسی ان نون عورت کو وہ مائل کرے گا، سیم گنہگار ہوگا وہ. اسی طریقے سے وہ عورت جو مائل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہے وہ گنہگار ہوں گے. تو یہاں تو دونوں سیم ہیں اسلام کے اندر، کہ دونوں برابر کے گنہگار ہوں گے. کوئی بھی مرد کسی عورت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی پرفیوم مارتا ہے، کوئی عطر لگاتا ہے، اس نیت سے لگاتا ہے، بالکل گنہگار ہوگا وہ. اور یہی عورت نہیں کا حال ہے. مفتی صاحب جیسے یہ تو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں نے سنا اس میں نہیں، جیسے درود خانے وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ میلاد کی محفل ہوتی ہے، عطر لگاتے ہیں لاسٹ میں، تو وہ لگا سکتے ہیں ہوں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد تو سب وہی، اپنے اپنے گھروں میں جائیں گی تو اس ہاں سے تو خوشبو وہی تو بات پھیلے ہے. گی. خوشبو کی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، خوشبو سے اگر کسی نے کسی موقع پر لگا دی تو ایک ہوتا ہے لگا دینا، لگوا لینا. تو ہوں، لگوانا نہیں چاہیے. کسی نے لگا دی تو بات اب کیا روک سکتے ہیں اس کو ہم؟ ٹھیک ہے، خوشبو لگا دی تو کیسے روک سکتے ہیں؟ اور یہ میلاد تو اس کو ولاد، منع کر سکتے ہیں، اس کو منع کر سکتے ہیں لیکن کہ یہ غلط ہے. ہاں بالکل، یہ کہ عورت ہے بھائی میں نہیں لگاؤں گی، اسلامی کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے منع کر سکتے ہیں اس کو. جی شکریہ. اور مفتی صاحب جیسے کسی مطلب دین کی جیسے محفلیں ہوتی ہیں، خواتین لوگوں کی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہاتھ ملانے کے ٹائم کیا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ اس میں کئی لوگوں نے کہا نہیں درود شریف نہیں پڑھو، مطلب ہاتھ نہیں، میں کون سی مسافہ کون کرتے سی کون سمے. کون سی محفل ہوتی ہے؟ ایسے کوئی درود خانی ہوئی، میلاد شریف ہوتی ہے جو عورتوں کی ہوتی ہے، جو اس میں جب نہیں نہیں، یہ ختم. تو کون کون کس ساتھ ملا رہا ہے؟ ایک میل فیمیل سے؟ اور نہیں 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 نہیں، عورتیں عورتیں رہتی، صرف اونلی عورتوں کی ہوتی ہے. ہاں تو ہاں. وہ ہاتھ تو ملاتے سے میں کہتے کہ نہیں درود شریف پڑھو، پہلے ہم سلام کر دیں لیکن نہیں، وہ کہتے نہیں درود شریف پڑھنا چاہیے. تو دیکھیے اس طرح کی کیا محفل صحیح وغیرہ کیا تو کوئی وہ نہیں ہے جی اسلام میں. یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے. باقی کسی جی مسلمان کو مسلمان سے مسافہ کرنے کے لیے کوئی درود کی ضرورت نہیں، بلکہ مسافہ کر کے یغفر اللہ لنا ولکم دعا دے ہاں سکتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری مغفرت فرمائے. اس طرح سے ثبوت ہے حدیث میں. لیکن یہ درود شریف جی وغیرہ پڑھنا یہ ثبوت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ جی لیا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور مفتی صاحب جیسے کہ اب لباس سے ریلیٹڈ ہے اس میں
کہ جیسے کہ اب اس میں مطلب کہ عورت کا سطر جو سر سے پاؤں تک کے ہے، اس کے لیے لباس پہن کے اپنے سر میں حجاب بھی پہن سکتے ہیں، تو یہ جیسے بال وال بھی پورا ڈھک لی، فل سلیو ہے، لوز لباس ہے، سب کچھ ہے، تو یہ مطلب صحیح ہے، سفیشینٹ ہے یہ، کیونکہ اگر ہم پورا برقع نہیں پہن رہے ہیں لیکن پورا کور کر رہے ہیں اپنا بال وال بھی پورا، مطلب باڈی بھی لوز بھی، مطلب ہمارے ڈریس ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مقصد ہے اپنی باڈی کو کور کرنا. جو جی کور کرنا ہے وہ کرنا ہے کپڑے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی تو ظاہر سی بات ہے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے الگ سے ایک نقاب، اس کے لیے کوئی بھی چادر ہو سکتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ہماری طرح نقاب تھوڑی نہ ہوتا تھا، وہ چادریں جی ہوتی تھی الگ سے. ان چادروں جی کو اتنا لوز پہنا جاتا تھا. تو یہ نہیں کہ ایک عورت کپڑا پہن لے صرف تو چل جائے گا، ہاں، بلکہ کور کرنا ہے. اصل مقصد ہے کور کرنا. کور کے لیے یہ جی زیادہ بہتر جو کور ہوگا، اس کا آگے کا جو پارٹ ہے پورا، وہ ایک دوسرے جی کپڑے سے ہی ہوگا. دوسرا کپڑا چاہے وہ چادر اوڑھ لے، چاہے وہ شال اوڑھ لے، چاہے وہ نقاب پہن لے، جس کی وجہ سے جی اس کا جسم اس طرح کور ہو جائے جس کی اس کے جسم کی ابھار نظر نہ آئے. بس یہ مقصد ہے. اس مقصد کو چادر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور شال سے بھی کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کپڑے سے بھی کر سکتے ہو. اور نقاب سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. دیکھو اگر نقاب بھی کوئی ٹائٹ پہننے لگ گئی ہے تو پھر مقصد جی حاصل نہیں ہو رہا، وہی گنہگار ہوگی، سیم ہوگی. کوئی لیکن چادر پہن رہی لیکن اتنا لوز کر کے پہن رہی کہ نہیں پتہ چل رہا ہے. تو پہلے تو چادر ہی ہوتی تھی اس زمانے کے اندر ہی، تو اب نقاب نکلا ہے جلدی سے. تو تو صحیح اصل ہے یہ کور مجھے کرنا. ہوں. ہاں جی، مجھے صحیح ہے تو سمجھ میں آئے، لیکن یہی کہ کاٹن کے جیسے دوپٹے رہتے ہیں پورا ہمارے سر کے لیے الگ، مطلب اچھے سے کور کریں تو اس کے لیے مطلب یہ صحیح ہے نا؟ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چادر بڑی ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے جسم کے اوپر والے حصے کو بھی کور کرے. صرف دوپٹے سے کام نہیں چلے گا نا. صرف دوپٹہ اگر پہن لیا ہم نے تو جس کے اندر جی جسم کا جو دوسرا ابھار ہے ہمارا وہ نظر آتا ہی ہے، چاہے کیسا بھی لباس کوئی عورت پہنی ہوئی ہو. لیکن مقصد پھر بھی اسلام کا کیا ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنا ہے. ایک عورت ایسا موٹا کپڑا اس طرح کا پہنی ہے جس میں سر بھی چھپ جاتا ہے اور جسم کے وہ حصے بھی چھپ جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کی گنجائش مل اور جائے گی. جی شکریہ مفتی صاحب. ایک کوشچن یہ کہ جیسے نماز ہماری جو بچ میں ہماری قضا ہوئی ہیں، ہم نے جیسے ابھی تو کنٹینیو پورا 5 وقت اللہ کریم سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو پہلی قضا ہوئی کیا اس کے لیے دو مطلب باتیں سنے تھے کہ ایک توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، تو اس کو توبہ کر لو اور اب کنٹینیو کرو، اب ہماری نماز قضا نہیں ہوئی. تو یہ مطلب کر سکتے ہیں کہ ہم کو عمری قضا پڑھنی. دو اسکالر کے الگ الگ مطلب آنسر ہیں، ہوں. اس کے لیے کیا صحیح کیا ہے؟ تو اس میں دو اسکالر گئے نا، کسی جو بھی اسکالر ایسا کہ قضا عمری پڑھ لے وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے. جی اور یہ اس طرف سے جیسے کہ جو بریلی حضرات ہوتے ہیں ان کی طرف سے زیادہ بات ہوتی ہے. ان کے جو محقق علماء ہیں، بریلی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو مولانا مدرسہ صاحب بریلی کو تھوڑا سا مانتے ہیں، تو انہی کے اندر جو بڑے بڑے عالم ہیں اس وقت، بڑے بڑے علماء ہیں جو مفتی ہیں، انہی کے درمیان ان سے اگر یہ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قضا عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جی اصل بات ہے فقہ کو فالو کرنا. تو جو بھی فقہ کو فالو کرتے ہیں، چاہے فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی، تو چاروں امام جو بڑے ہیں فقہ کے، ان کو فالو کرنے کے اعتبار سے دنیا میں اس وقت صرف ایک غیر مقلد طبقہ ہے جو یہ بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی قضاء عمری وغیرہ جو ہے قضا نمازیں نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے ایک طبقہ وہ ہے جو بولنے لگ جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر آخری ہفتے میں جو وداعی رمضان ہوتا ہے، اس کو وہ یوں بولا جاتا ہے کہ وداعی جمعہ ہے، الوداعی جی جمعہ کے اندر یہ پڑھ لو. یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ جو حدیث اور جی شریعت میں ثابت نہیں، لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی. حقیقت بات یہی ہے کہ آپ کو توبہ کرنا ہے اور اپنی پچھلی جو نماز ہے اس کا ایک اندازہ لگا کر اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. مطلب اس کو کنٹینیو تک کرنا ہے، جیسے ظہر میں مطلب آپ کرتے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کتنی قضا ہے، تو مطلب اس کو توبہ کے ساتھ ہم کو پڑھنا بھی ہے، ایسا ہے کہ ہاں خالی ہاں، توبہ توبہ کے کر ساتھ پڑھنا ہے. اب ہم توبہ کو نہیں پڑھنا ہے، باقاعدہ ایک اندازہ لگانا. اندازہ کیسا لگائیں گے کہ ہم لوگ جس عمر میں بھی ہوں گے، 25 سال کے، 30 سال کے ہوں گے، تو ایک عورت ہے وہ کم سے کم جو بالغ ہو جاتی ہے شریعت کے اعتبار سے، اور لڑکے اور لڑکی دونوں کم سے کم منیمم میکسیمم 15 سال میں تو ہو جاتے ہیں. اور منیمم جو ایج ہے وہ عورت کی 9 سال ہے اور لڑکی کی 12 سال ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ مان لو 12 سال کے بعد اندازہ لگا لے کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے، نماز ہم پر فرض ہو گئی ہے، عورت اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے تو وہ بالغ اس وقت سے مان لی جائے گی. تب سے نمازوں کا اندازہ لگائے. ہو سکتا ہے 12 سال کی نماز ہو سکتا ہے 13 سال کی نماز ہو. اس طرح اندازہ لگا کر اور پھر اپنی نمازوں کو پڑھنا شروع کرنا بسم اللہ بول کر. ہم نے خود اپنے زمانے میں جب پڑھتے تھے عالمیت تو 8-10 سال کی نمازیں پڑھی ہیں. تو تو اس کے شروع لیے میں ہم نیت بھی کیا ہوگی مفتی صاحب؟ اس کی نیت کیا ہوگی پھر؟ نیت یہ کرنی ہے کہ 6 نمازوں کی قضا کرنی ہے ہمیں. تو جیسے ہم فجر کی نماز کی قضا کرتے ہیں تو اس طرح کریں گے کہ میری جتنی بھی نماز چھوٹ گئی ہیں فجر کی، اس میں سب سے پہلے کی قضا کرتی ہوں. میری جتنی بھی ظہر کی نماز چھوٹ گئی میں سب سے پہلے کی قضا کرتی ہوں. تو مان لیجیے کہ 10 نماز تھی اور پہلی کی قضا کرتی ہوں، یہ نیت کی. پھر دوبارہ جب پڑھیں گے تو یہ بولیں گے میری جتنی چھوٹی میں سب سے پہلے کی قضا کرتی ہوں. چونکہ 10 میں سے اگر ایک ختم ہو جائے تو 9 ہو جائے، لیکن پہلا تو پہلا ہی رہے گا نا. پھر اگر ختم ہو جائے 8 تو پھر پہلا تو پہلے ہی رہے گا. اس طریقے سے پہلا بولتے 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 آخر میں ہم پہنچ جائیں گے.
تو اس طرح 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے، فجر ظہر اثر مغرب عشاء، اور وطر کی بھی قضا کرنی ہے، 6 نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے، کہ دعا اچھا سے کام نہیں چلے گا۔ وطر کی بھی مطلب قضا کرنی پڑے گی؟ بالکل وطر کی بھی قضا کرنی ہے، اور روزانہ وطر بھی پڑھنا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی وطر وغیرہ نمازیں جی نہیں ہیں، تو فقہ جی حنفی کو اگر آپ فالو کرتے ہو، یقیناً آپ اسی کو فالو بھی کرتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، میں سمجھ جی پا رہا ہوں۔ تو ہمارے جی فقہ کے اندر فطر کی بھی قضا ہے، ٹھیک ہے، الا ہے کہ اگر آپ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، مالکی کو، حنبلی کو فالو کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک گنجائش ملتی ہے فطر کی نماز میں، لیکن جو کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس کے اعتبار سے آپ کو 6 نمازوں کی قضا بالکل کرنی ہے، ٹھیک۔ مفتی صاحب جیسے وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے لیکن نہیں یاد ہے، کہتے ہیں 3 بار قل اللہ شریف یا 3 بار ربنا آتنا پڑھ لیجئے، تو یہ کیا پڑھ سکتے؟ کیونکہ دعائے قنوت تو یاد ہی نہیں ہے اور یاد نہیں ہو رہی ہے، تو پھر نہیں پڑھ یاد سکتے کرتے ہیں؟ رہیے نہیں تو ٹھیک ہے، شروعات میں پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو پھر یاد کرنا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، جیسے کہ اگر آپ بولیں گے مجھے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہو رہی ہے تو بتائیے، چھوڑ دیا جائے گا، اس کو بولا جائے گا کمپلسری ہے۔ تو جو چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ہاں جب تک وہ یاد نہیں ہو تب تک دوسری چیزیں پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہو رہی، اس کو 1 2 دن 3 دن میں کر کے یاد کرنا ہے، ایک دم دل پہ لے کے، ہے نا، اس کو جی ضروری سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ اور ایک چیز اگر ایک مرتبہ یاد ہو گئی تو چونکہ روزانہ دعا، جو ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو روزانہ جب دعائے قنوت پڑھیں گے تو یاد ہی ہو جائے گی، بیسک سی جی چیز ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کی اتنی پکی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ روزانہ نماز میں پڑھتا ہے، جب دعائے قنوت روزانہ پڑھے گا تو وہ بھی پکی ہو جائے گی، لیکن شروعات میں محنت کرنی پڑے گی پہلے 1 2 دن کے لیے، ٹھیک۔ جی، اور مفتی صاحب جیسے یہ قرآن میں یہ سورہ نحل میں 43 نمبر آیت ہے، اس میں آپ اللہ پر اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اور میں جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں مطلب راستہ ہوں دکھاتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا ہوں۔ مطلب اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیجیے، تھوڑا سا کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ اختیار میرے پاس ہے، ہر جی مسلمان کو، ہر انسان کو، جیسے کہ نان مسلم انہیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنی مرضی سے نان مسلم ہیں، اور جو مسلمان وہ بھی اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ میں خود مسلمان ہوں، مطلب میں اگر ابھی اسلام پر ہوں تو اپنے دم پر ہوں، تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی ہے کہ جو مسلمان ہے نا ان کو بھی اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے دم پر مسلمان ہوں، کل جا کے وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور جو جی نان مسلم ہے تو وہ مایوس بھی مت ہو کہ یار میں تو نان مسلم ہوں، یار میں تو جنت بھی جا نہیں سکتا۔ تو ان تمام ہی تر لوگوں کو، دنیا میں 2 طرح ہی کے لوگ ہوں گے، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا تو نان مسلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اصل اللہ جی تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پاور ہے وہ میرے پاس ہے، جو مسلمان ہے وہ گھمنڈ میں نہ آئے کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، جنت ہمارے ابا کی ہے، یہ جنت تمہاری نہیں ہے، کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں گمراہ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں ڈر لگے رہنا چاہیے اپنے اسلام پر رہ کر کہ کہیں ہمارا اسلام نہ چلے جائے۔ اور اسی طریقے سے جو نان مسلم ہے وہ یہ نہ سوچے یار ہم تو نان مسلم گھر میں پیدا ہوئے، اب تو ہمارا کیا ہوگا، اب تو ہم جنت بھی جا نہیں سکتے۔ تو یہ آیت ان طرح کے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے، تو آپ کیوں نہ امید ہو رہے ہو، آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ جب چاہے گا آپ کو ہدایت دے دے گا اور آپ کو مسلمان بنا دے گا، یہ اصل مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاور اور رسی کس کے ہاتھ میں، اس کو بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اور ٹھیک ہے۔ جیسے مسلم نام میں لائبہ نام نہیں رکھنا چاہیے؟ مفتی صاحب کسی نے کہا کہ لائبہ دجال کے ساتھ ایک عورت ہوگی اس کا نام لائبہ، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ والی بات؟ دجال کے ساتھ عورت ہوگی یہ بات تو مجھے نہیں علم ہے، ہاں لیکن لاعبہ جو نام ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود کرنے والی۔ تو جب نامی کا مطلب ہے کھیل کود کرنا تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا، وہ کھیل کود کرنے والی ہوگی، تو اس لیے معنی کے اعتبار سے منع کیا جاتا ہے کہ نام ایسا رکھو جس کا کچھ میننگ بھی ہو۔ اب لاعبہ کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود، تو ایسا نام رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تو لڑکی اگر اور کھیل کود والی ہوگی تو نام کا اثر پڑے گا، اس لیے منع کیا جس کا جاتا ہے۔ آلریڈی نام ہے تو اس کو چینج کرنا پڑے گا؟ چینج کا مطلب ہے کہ بلانے کے لیے دوسرا نام رکھ لو، اب اگر اور ڈاکیومنٹ ہی بن گیا ہے کسی کے نام سے تو کیا چینج جی کروائیں گے، تو اس کو رہن دیا جائے ڈاکیومنٹ کے اندر، ہاں اپنے گھر میں بلانے کے لیے دوسرا نام رکھ لیے، جو بہترین نام ہو، اچھا نام ہو، یہ کر سکتے ہیں، جی جی، ٹھیک شکریہ مفتی چلیے۔ صاحب، بہت شکریہ، جی شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔ آپ ہی کے سوال کے کانٹیکس میں کسی نے پوچھا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ نیت سب سے اخیر والی نماز یعنی سب سے لاسٹ والی قضا کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ جی دونوں کر سکتے ہیں، چاہے آپ یہ بولیے کہ میری جتنی نماز چھوٹ گئی میں سب سے پہلی کرتی ہوں یا سب سے آخر کی کرتی ہوں، کیوں؟ چونکہ جب آپ یہ بولے کہ میں سب سے پہلی کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو جو بھی نیچے سے مائنس ہوگی اوپر والی پہلی رہے گی، یا آپ دوسرے طریقے سے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اب تک میری جتنی چھوٹی اس میں میں سب سے آخر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو آخری والی آپ پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے اگر مائنس ہوگی تو جیسے کہ 8 آپ کی ہے، اوپر سے ایک مائنس ہوگی تو نیچے والی سب سے آخری کی رہے گی، تو چاہے اوپر سے کان پکڑے چاہے نیچے سے پکڑے، مطلب دائیں یا بائیں سے بات ایک ہی ہے، اس لیے جس سے بھی آپ نے سنا ہے یہ صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔